جی السلام علیکم. یہ 602 یعنی 602 ایپیسوڈ آج مکمل ہوئے ہیں. 602 ایپیسوڈ میں آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. چند ماہ کے اندر 602 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو شاید یہ مارچ اپریل تھا، تو 7-8 ماہ میں 600 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. کرونا کی دوسری لہر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اس ایپیسوڈ میں آج کل اسحاق ڈار صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہے، ان کے BBC کے انٹرویو کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر اور اس کے تناظر میں تمہید کچھ اس طرح باندھوں گا کہ کسی سیانے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنی قسم کے مائنڈ ہیں. تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایک وہ مائنڈ ہے جو ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہے، جو آئیڈیاز تھرو کرتے ہیں. اس نے کہا دوسرے وہ ہیں جو ان آئیڈیاز کو ریالٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. اس نے کہا وہ تیسرے درجے پہ وہ ہیں دوز ہو گڈ تھنگس، وہ تھنک گڈ تھنگس. اس نے کہا جو سب سے آخر میں مائنڈ ہے، اس نے کہا وہ چوتھے نمبر پہ ہیں دوز ہو ڈسکس دا پیپل. اب میں نے آپ کو یہ سلیب کیٹاگریز بتا دی ہیں. اب ذرا آگے بات کرتا ہوں. جو ٹاپ پہ مائنڈ ہے وہ آئیڈیا پیش کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، سائنٹسٹ نے چاند پہ جانے کا مشورہ دیا. بظاہر یہ ایک خواب لگتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. چاند پہ جانا یہ 60s کی دہائی کی بات ہے، اور پاکستان کا بننا یہ آپ 40s میں واپس چلے جائیں. تو اس وقت یہ دونوں چیزیں مشکل لگتی تھیں، لیکن علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے حقیقت کا روپ دے دیا. اسی طرح دیوار چین ہے. کسی نے سوچا ہوگا کہ ملک کے دفاع کے لیے دیوار بنائی جائے، وہ بھی آج کل کے دور میں بھی کسی دیوانے کا خواب لگتا ہے، لیکن اس کو ریالٹی میں کنورٹ کیا لوگوں نے. چاند پہ جانے کے لیے خلائی شٹل بنائی گئی، چاند گاڑی بنائی گئی، راکٹ بنایا گیا. تو یہ ان مائنڈز کی وجہ سے ہے جو ایکسٹرا آرڈنری جینیس مائنڈز ہیں. نمبر 2 پہ وہ مائنڈ ہے جو ان آئیڈیاز کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں. اس طرح کے راکٹ بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، عوام کے مائنڈ کو پریپیئر کیا جاتا ہے، اور پھر ان خواب کو حقیقت کا روپ دیا جاتا ہے. اب آ جائیں تیسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر کے جو مائنڈ ہیں وہ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے مائنڈ ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں. یعنی گلاس اگر پانی سے آدھا خالی ہے تو وہ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ آدھا خالی ہے. یعنی کہ ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے. اب آ جائیے جو سب سے نچلے درجے کے مائنڈ ہے. اس نے کہا مجھے ذرا اس کا بھی بتاؤ کہ یہ مائنڈ کیسے ہے. تو اس نے کہا
These are those minds who discuss the people. یہ وہ دماغ ہیں, یہ وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ کریٹیونیس, کوئی آئیڈیاز کو ریالٹی میں چینج کرنا, یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ صرف لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, بہت نہایت ادب کے ساتھ, میں اسحاق ڈار کے کل کے BBC کے انٹرویو پر حکومتی ترجمانوں اور افسوس کے ساتھ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب, وہ بھی کل گلگت بلتستان میں موجود تھے, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا. میرا خیال ہے بڑے لوگوں کو بڑی باتیں کرنی چاہیے, مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے, نئے نئے آئیڈیاز تھرو کرنے چاہیے. قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملک کی سرحدوں کے لیے ان لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. کل سارا دن حکومتی ترجمان معذرت کے ساتھ اسی کو ڈسکس کرتے رہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری سوچ کا معیار کیا ہے کہ ہم ایک آدمی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور بہت سے موضوع ہیں. عوام کی فلاح کے منصوبے ہیں, مہنگائی ہے, معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں, نشے کے عادی نوجوان ہیں, پھر آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے, وسائل کی کمی ہے, صاف پانی, ہیلتھ کی پرابلم ہے, پرائیویٹ شعبوں میں ہاسپٹل, اسکول, کالجز پھل پھول رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے ادارے, ان کی بلڈنگیں دور سے نظر آ جاتی ہیں. عام شہری کی گاڑی اور جب کسی سرکاری ادارے کی گاڑی گزرتی ہے تو نہ بھی دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آواز کسی سرکاری گاڑی کی ہے. خاص کر جو پولیس کے پاس وہیکلز ہیں, ان کی حالت بہت ہی ناگفتہ ہے. حالانکہ ان کے پاس جدید اور ماڈرن ویل ایکوپڈ وہیکلز ہونی چاہیے تاکہ بر وقت وہ جائے حادثہ پر پہنچ سکیں. تو یہ المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم صحیح سمت میں نہ فیصلے کرتے ہیں, نہ سوچتے ہیں. ہم کریٹیو نہیں ہیں. ہماری مشکل یہی ہے, ہم ہر پچھلی گورنمنٹ کا کام جو ہو رہا ہوتا ہے اسے کیپ کر دیتے ہیں, اپنا ایک نیا پروجیکٹ نئی تختی لگا کے شروع کرتے ہیں. 5 سال کے عرصے میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پھر کیپ ہو جاتا ہے, اور پھر چیزوں کی قیمتیں اس رفتار سے بڑھتی ہیں کہ جو 1 ارب کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ 2 سال بعد 1.5 ارب پہ پہنچ جاتا ہے. مہنگائی کرنے سے, بجلی کی قیمت بڑھانے سے صرف عام عوام نہیں پستے, بلکہ گورنمنٹ کے وہ منصوبے بھی افیکٹ ہوتے ہیں جو جاری و ساری ہوتے ہیں یا جنہوں نے وقت مقررہ پر مکمل ہونا ہوتا ہے. تو لمحہ فکری ہے بات ایک نقطے سے چلی تھی, آگے پہنچ گئی. اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, کمنٹس لکھیں, لائک کریں, کو بہتر رائے تو دیں. انتظار رہے گا. اللہ حافظ.